السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج اکاشا اسلامک میڈیا میں جو اہم ترین سوال ہے وہ یہ ہے کہ کسی مسلمان کا مذاق اڑانا، اس کا حکم قرآن حدیث میں کیسا ہے؟ کسی مسلمان کے ساتھ استہزاء کرنا، اس کی جو ہے تذلیل کرنا اور ذلت امیز اس کے لیے جملے کسنا، اس کے لیے جملے بولنا، عوام الناس میں، اکیلے میں، تنہائی میں، فون میں، موبائل، کہیں بھی کسی مسلمان کے لیے ذلت امیز کلمات کا اپنے زبان سے صدور کرنا یا اس کی نقل اتارنا، اس کا قرآن میں کیا حکم ہے؟ محترم ناظرین کرام، یہ انتہائی ناپسندیدہ فعل ہے کسی کی نقل اتارنا یا کسی کا استہزاء و مذاق کرنا۔ جس طرح ایک مسلمان کے مال اور ایک مسلمان کی جان کو نقصان پہنچانا یہ حرام اور کبیر ترین فعل ہے اللہ رسول کی نگاہ میں، اسی طرح کسی مسلمان کی عزت و آبرو کو بھی ٹھیس پہنچانا قطعا ناجائز ہے یہ کام۔ اللہ تعالی نے سورہ حجرات کے اندر اسی معاملے کو خاص موضوع کی شکل دی ہے، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا، کوئی مرد کسی مسلمان مرد کا، اے ایمان والو، کوئی مرد کسی دوسرے مرد کا مذاق استہزاء ہرگز نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ اس کا مسلمان بھی اس سے بہتر ہو۔ اور یہی حکم مسلمان خواتین کو دیا گیا ہے، کوئی مسلمان خاتون کسی مسلمان بہن کا مذاق نہ اڑائے، اس کی نقل نہ اتارے۔ ہو سکتا ہے کہ جس کی وہ نقل اتار رہی ہے یا نقل اتار رہا ہے، جس کے ساتھ وہ مذاق کر رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ اس سے بہتر ہو۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اصل میں مسلمان مومن ہے ہی وہ بندہ جس کی زبان اور ہاتھوں کی شرارتوں حرکتوں سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو بندہ اللہ رسول پر، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ فَلْيَقُلْ خَيْرًا، زبان سے اچھی بات کرے۔ اگر زبان سے اچھی بات نہیں کر سکتا، اَوْ لِيَصْمُتْ، اس کو چاہیے کہ وہ خاموش ہو جائے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، جو بندہ اپنی زبان اور اپنے ٹانگوں کے درمیان جو شرمگاہ ہے، ان دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دے، میں دو جہانوں کا سردار، اضمن لہ الجنہ، اس بندے کو جنت کی میں ضمانت دیتا ہوں۔ ایک دوسرے حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، لسانوں کا رطبن، اے میرا امتی، تیری جو زبان ہے، لسانوں کا رطبن بذکر اللہ، تیری زبان اللہ کے ذکر سے ہر وقت تر رہنی چاہیے، یعنی تیرے زبان سے اللہ کا ذکر ہو، اچھی بات ہو، کبھی تیری زبان سے تکلیف والی بات نہ نکلے، تیری زبان سے ایسی بات نہ نکلے جس سے دوسرے مسلمان کو تکلیف ہو۔ اسی طرح چوتھی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صامت نجا، جو خاموش رہا وہ کامیاب ہو گیا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ من نجات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی جی بتائیں نجات کس چیز میں ہے؟ تو آپ نے کیا ہی خوبصورت جواب دیا، آپ نے فرمایا، امسک لسانک، اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھ، تیری زبان شتر بے مہار نہ چلے، تیری زبان جو آوارہ نہ چلے، کسی کو تکلیف دینے والی نہ ہو، تیری زبان سے ہمیشہ اچھی بات نکلے۔ جب یہ وصف کسی بندے میں آ جائے تو حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ آخری حدیث اور انتہائی میرے مضمون اور میرے موضوع کے متعلقہ انتہا درجے کی مطابقت رکھنے والی حدیث ہے، صحیح الجامع للالبانی کے اندر یہ صحیح درجے کی حدیث ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من ذب عن عرض اخیہ بالغیبۃ، جو کوئی اپنے مسلمان کے پیٹھ کے پیچھے اس کی عزت کا دفاع کرتا ہے، وہ موجود نہیں ہے، اس کی عدم موجودگی میں، غیر موجودگی میں کوئی بندہ کسی مسلمان کی عزت کا دفاع کرتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، کان حقا علی اللہ ان یعتقہ، اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اللہ اس کو آزاد کرے من النار، جہنم کی آگ سے۔ آج مسلمانوں کی زبانوں سے جو تیر نکلتے ہیں،
دوسروں کے سینوں کو جا کے وہ چیر دیتے ہیں۔ لوہے کا تیر اتنی تکلیف نہیں دیتا جتنی زبان کا تیر مسلمان عورت اور مسلمان مرد کو تکلیف دیتا ہے۔ مسلمانوں اپنے بھائیوں کی عزت کا دفاع کرو، اپنے مسلمان بھائیوں کی عزت کو خراب نہ کرو۔ مسلمانوں کی عزت کا دفاع کرو گے جہنم سے آزاد ہو جاؤ گے۔ اپنے رسول محترم رسول ہاشمی کی زندگی کو دیکھ لیجئے۔ حبیب کریم علیہ السلام کو کون سی سخت گالی ہے جو میرے پیغمبر کو نہیں دی گئی؟ کون سا سخت جو ہے جملہ ہے جو ہمارے نبی کو نہیں دیا گیا، نہیں آپ کے لیے بولا گیا؟ مجال ہے کہ ہمارے رسول مکرم نے زبان سے کسی لفنگے کو، بد زبان انسان کو کبھی جواب بھی دیا ہو۔ اللہ نے دفاع کیا ہمارے نبی کی عزت کا۔ رسول مکرم پر جتنے تہمتیں لگائی گئی، جادوگر کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، بے نسل تک کہا گیا، اللہ کے رسول کی زبان خاموش ہے۔ من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ نے دفاع کیا نبی کا۔ یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کیسے ان لوگوں کے زہریلے جملوں کلموں کا میرے رب نے کیسا جواب دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حماز مشاء بنمیم، کتنا وہ بیکار اور کمینہ انسان ہے جو ہمارے رسول کے اوپر کیچڑ اچھالتا ہے۔ اور پھر آگے ایک آیت میں فرمایا کہ اسیم مناع للخیر معتد اثیم، وہ گنہگار انسان ہے۔ اور اس سے بڑی اللہ نے جو گالی دی ہے، اللہ نے اس سے بڑا جو جملہ بولا ہے جو رسول کی ذات کے اوپر کیچڑ اچھالتا تھا، وہ کیا گالی دی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عتل بعد ذالک زنیم، ایسا بندہ بے نسل ہے۔ زنیم ہم کسے کہتے ہیں عربی کے اندر؟ بے نسل۔ اور ہم عام معاشرے میں ہم کسے کہتے ہیں زنیم؟ وہ بندہ جو والد الزنا ہو، حرام کا جو نطفہ ہو، ہم اس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں بے نسل۔ اللہ نے بھی اس بندے کو بے نسل کہا جس بندے نے میرے پیغمبر محمد عربی کی عزت کو خراب کرنے کی جرت کی۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ درس دے رہے ہیں، پیغمبر بھی سبق پڑھا رہے ہیں، لوگوں مسلمانوں کی عزت کا دفاع کرو، مسلمان کی عزت کا خیال کرو، اس کی جان اور مال کا اور اس کی عزت و آبرو کا تحفظ کرنا ہم سب پر ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام مسلمان بھائیوں کو جو عکاشہ اسلامک میڈیا پر اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارا یہ درس قرآن اور درس حدیث جو خالص قرآن و حدیث پر مبنی ہے، کسی قسم کے فتنے کے اوپر، کسی قسم کے نفرت امیز مواد پر ہمارا درس مبنی نہیں ہوتا، آپ تمام ناظرین سے گزارش ہے ہمارے ان خالص قرآن حدیث پر مبنی جو درس ہوتا ہے مختصر اور مدلل و مبرہن، اس کو آگے بھی شیئر کیا کریں اور پڑھا بھی کریں، سنا بھی کریں اور آگے اپنے دوست تک شیئر بھی کیا کریں۔ آپ احباب کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں جو پاکستان سے ہمیں ساتھی دیکھتے ہیں، سعودی عرب سے دیکھتے ہیں، انڈیا سے دیکھتے ہیں اور خوبصورت کمنٹس کرتے ہیں، ہمارا اس سے حوصلہ مزید بڑھتا ہے۔ اپنے مشوروں سے ضرور ہمیں مستفیض فرمایا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مسلمان کی عزت کا دفاع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔